لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم من تذكر الجيران بذي السلام وإذا اجتمع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين في طريقين المؤمن بالعجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والشقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون سبحان الله أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنات الله الفاطمة مكار خيش حيرانا أغثني يا رسول الله پریشانا پریشانا أغثني يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم إلهي خير گردانی بحق مصطفى ومرتضى وشاه جیلانی وشاه السلام حصول رحمت و برکت کے لیے درود شریف کا نظرانہ اللهم صل على سيدنا سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو گھر میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ سعودیت میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ساری کائنات کا خالق و مالک ہے زمین کہ ذرے ذرے کا مالک بھی وہی ہے آسمانوں کی دنیا کا مالک بھی وہی ہے سارے فرشتوں کا وہ اکیلا خالق ہے سارے انسانوں سارے جناتوں کا وہ اکیلا پیدا فرمانے والا ہے اسی کے لیے تمام حمد و ثنا ہے تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں اسی لیے ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کی یہ شان رہی ہے عارفین کی یہ شان ہے اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت اگر انہیں تھوڑا عطا فرمائے وہ کہتے ہیں میرے قریب نے مجھے بہت عطا فرمایا اور وہ بظاہر بہت زیادہ عبادتیں بھی کر لیں تب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو رب کی بارگاہ میں عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا یہ ان کی شان ہے کہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے بلکہ یہ ان کی نشانی بھی ہے ہاں لوگ
4 سجدے کر کے اگر سینہ تان لیں تو سمجھیں کہ وہ سیدھی راہ پر شاید سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے، اس لیے کہ جو لوگ ساری زندگی عبادتوں میں مصروف رہتے تھے ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اے اللہ تیری تعریف کا، تیری عبادت کا ہم سے حق ادا نہیں ہوا۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو مخلوق کی پیدائش کے دن پیدا کیا گیا ہے اور قیامت تک وہ زندہ رہے گا، اور جب سے پیدا کیا گیا ہے تب سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنا سر اٹھائے گا تو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اے اللہ اگرچہ دیکھیں آپ یہ عرصہ ہزاروں سال کا عرصہ ہے، کہاں آدم کی پیدائش ہے اور کہاں قیامت ہے، لیکن ہزاروں سال کا سجدہ کرنے کے بعد بھی وہ جب سر اٹھائے گا تو کہے گا میرے مالک میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اندازہ کر سکتے ہیں ہم اور آپ اپنی مختصر سی زندگی میں اگر ہر سانس پہ بھی سجدے میں رہیں تو بھی اس بندے اس فرشتے کے لیول پر ظاہر بات ہے کہ ہم کئی نسلوں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی شان کیا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی اس کو احاطے میں لا نہیں سکتا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ میں کسی کے احاطے میں آنے والا نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، وہاں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا علم تو ساری چیزوں پر محیط ہے مگر اس کو کوئی چیز محیط نہیں ہے، یعنی اس کا علم تو ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے کہ ساری چیزیں میرے علم میں ہیں، مگر سارے لوگوں کو ملا کر بھی اگر رب کعبہ کی حقیقت پوچھی جائے تو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ میرے حال میں معرفت کی باتیں کرنے کھڑا نہیں ہوا، یہ میری اوقات نہیں ہے۔ میں ابھی بات صرف اتنی عرض کر رہا تھا کہ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اگر وہ نہ بھی دے جب بھی وہ شکرانہ ادا کرتے، بلکہ بنی اسرائیل کے عابد کا قصہ مشہور ہے، بہت سی کتابوں میں ہے، لطائف اشرفی میں بھی یہ قصہ موجود ہے کہ ایک بہت زیادہ عبادت کرنے والے عابد کے پاس قدرت نے امتحان دینے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے کو امتحان دینا تھا کہ اتنے سال عبادت کرنے کے بعد اگر اس بندے کو کہا جائے کہ تیری عبادت قبول نہیں ہے تو اس کا ایکشن ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ اس امید کو لیے ہوئے فرشتہ جو ہے وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے اس اللہ والے سے، اس بنی اسرائیل کے عابد سے کہا کہ بھئی تو اتنے سال سے عبادت کر رہا ہے، اللہ پاک نے تیری ایک دن کی عبادت بھی قبول نہیں فرمائی، تیری ایک دن کی عبادت بھی قبول نہیں فرمائی۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو ظاہر ہے کہ ہم ہوتے تو بھٹک جاتے، شاید ہم ہوتے تو عبادت چھوڑ دیتے، شاید ہم ہوتے تو نا امید ہو جاتے، شاید، مگر منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اس بندے نے پلٹ کر ایک جواب دیا، اے آنے والے شخص جو کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تھا، فرشتہ یہ ظاہر کرنے نہیں آیا تھا کہ میں فرشتہ ہوں، وہ تو بتانے آیا تھا کہ تیری عبادت جو ہے وہ قبول نہیں، واللہ تعالی و رسول عالم۔ آخر کا میرے آج محل استشہاد یہ ہے کہ اس بندے نے پلٹ کر کہا، اے آنے والے شخص، قبول کرنا نہ کرنا یہ خدا کا کام ہے، میں بندہ ہوں، مجھے بندگی کرنی، جو خدا ہے اسے وہ جانے کہ اس کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ وہ قبول کرے گا تو بھی میں پڑھوں گا، وہ قبول نہیں بھی کرے گا تو بھی میں پڑھوں گا، اس لیے کہ وہ معبود ہے میرا۔ اگر وہ مجھے کچھ بھی نہ دے، میرے سجدے میرے منہ پہ بھی مار دے، پھر بھی اس کا حق ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے، اس کا حق ہے کہ اسی کی تعریف بیان کی جائے، اس کا حق ہے کہ اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا جائے۔ میرے آگے اللہ بابوں کا طریقہ ہے، اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، پچھلے جمعے بھی آپ نے
نماز کو ضائع کرنے والے لوگوں کے حال احوال سماعت کیے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس سورۃ الماعون میں ارشاد فرماتا فویل للمصلین، ایک ہوتا ہے نماز کا ضائع کر دینا، ایک ہوتا ہے نماز کا بھول جانا، دو الگ الگ چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، پورے ہفتے میں بھی ایک نماز نہیں پڑھنا۔ ایک ہوتا ہے فجر پڑھ لینا، ظہر چھوڑ دینا، ظہر پڑھ لینا، مغرب چھوڑ دینا، دو الگ الگ چیزیں۔ ایک تو وہ جماعت ہے جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتی، اور ایک وہ جماعت ہے جو 5 وقت میں 2 3 1 ایسے پڑھ لے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، یعنی وقت گزار کے پڑھتے ہیں، یعنی قضا کر کے پڑھتے ہیں، فجر کو فجر میں نہیں پڑھا سوتے رہے، ظہر میں پڑھ لیا، ظہر کو ظہر میں نہیں پڑھا عصر میں پڑھا، عصر میں نہیں پڑھی، عشاء میں عصر کی قضا کی، قرآن فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جہنم کی وادی۔ جو مطلقاً چھوڑتے ہیں ان کی بات تو چھوڑ ہی دیجیے، آج کا معاشرہ ہم دیکھتے ہیں کہ کل اگر کوئی لشکر کعبے پہ حملہ کرنے آتا تو اللہ پرندوں کے لشکر بھیج دیتا تھا۔ کل ہماری امداد کے لیے فرشتوں کے لشکر آتے تھے، پرندوں کے لشکر آتے تھے۔ کل ہماری زبان سے نکلا ہوا جملہ لشکروں کی تقدیر پلٹ دیتا تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اب ہماری جانیں محفوظ نہیں رہی؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہی؟ کیا وجہ ہے کہ آپس کا اتحاد پارا پارا ہو گیا؟ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا؟ بڑی تسلی سے سنیے گا، اس کی یوں تو ان تمام چیزوں کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک حدیث شریف الترغیب والترہیب میں موجود ہے، عمر فاروق اعظم سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص بے نمازی ہوتا ہے وہ شخص اللہ کے ذمہ کرم سے باہر ہوتا ہے۔ کل تک قدرت کے ذمہ کرم میں جب بندہ تھا تو تابوت کے اندر بھی موسیٰ محفوظ رہتے تھے۔ کل تک اللہ کے ذمہ کرم پہ جب بندہ تھا تو سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑ جاتے تھے۔ کل تک جب اللہ کے ذمہ کرم پر اللہ کی پناہ میں اللہ کی امان میں بندہ تھا تو پھر پورا لشکر بھی اسے قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا اور وہ 2 رکعت نماز پڑھتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد آ جاتی۔ آج کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آج کی تاریخ میں بے نمازیوں کی کثرت ہو گئی۔ اول تو لوگ نماز پڑھتے نہیں، پھر اس کے بعد نئے نئے ٹبیرے نکل جاتے ہیں، نئی نئی ٹیمیں نکل جاتی ہیں، ہم اس کلاس کے لوگ ہیں، اس کلاس کے لوگ ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ایک چیز اور عرض کروں، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور ہم نماز پڑھنے والے لوگ نہیں، یا ہم نماز ہم پر فرض نہیں، یہ کہنا کفر ہے، کفر۔ کسی بھی مسلک کے مفتی سے فتویٰ لے لیجئے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم پر نماز نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اسلام سے باہر ہے، اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے۔ کسی بھی مفتی سے آپ استفتاء کر لیجئے، کسی بھی مفتی صاحب، قرآن نماز کے فرض ہونے کا اعلان کرتا ہے اور کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے تو اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے۔ اسلام بھیڑ کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے قصہ سنایا تھا، ایک علاقے کا بادشاہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور مبارک ہے، اور ایک علاقے کا بادشاہ طواف خانہ کعبہ کر رہا ہے، اور کعبۃ اللہ شریف کے طواف سے پہلے یا بعد میں بھیڑ میں ایک غریب شخص کے اوپر اس کا پیر پڑا، یا غریب آدمی کا پیر اس کے اوپر پڑا، اور اس بادشاہ نے ایک تھپڑ اس غریب کو مار دیا تو اس صحابی یا تابعی کے دانت ٹوٹ گئے۔ واقعہ یہ دانت ٹوٹ گئے، یہ بات حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے پاس لے جائی گئی۔ آپ امیر المومنین تھے،
وہ فلاں علاقے کا بادشاہ آیا ہے، اس نے وہ حج کرنے یا عمرہ کرنے آیا ہے، سرکار اس نے فلاں شخص کو مار دیا، اس کے دانت ٹوٹ گئے، وہ بادشاہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بادشاہ ہے تو کیا ہوا، عدالت لگائی جائے اور اس بادشاہ سے کہا جائے کہ قصاص دو اس غریب کا، یا پھر معاف کرا لے اسے حکم، ورنہ تیرے بھی دانت توڑے جائیں۔ بادشاہ بھاگا دوڑا عمر پاک کے پاس پہنچا، کہا حضور میں بادشاہ ہوں، ایک غریب آدمی کے لیے آپ میرے دانت توڑیں گے؟ میں بادشاہ ہوں، ایک فقیر کے لیے آپ میری عزت پر ہاتھ لائیں گے؟ عمر پاک نے فرمایا بادشاہ یہاں محمد عربی کا قانون چلتا ہے، یہاں امیر غریب کا فرق دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے، یہاں تو غریب کو منا لے یا پھر ہم تیرے دانت توڑ دیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے وہ بادشاہ راتوں رات بھاگ گیا، اسلام سے پھر گیا، مذہب چھوڑ گیا، مرتد ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین کہ میرے دانت توڑے جائیں گے اگر مسلمان رہا تو، اس لیے اسلام چھوڑ گیا۔ لوگوں نے کہا عمر تھوڑی سی سختی کی وجہ سے بندہ اسلام چھوڑ گیا۔ عمر نے فرمایا لوگوں سنو، ایسے بادشاہوں کے اسلام میں آنے جانے سے اسلام کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محمد عربی نے جو قانون بنا دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس قانون میں ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ بادشاہ ہوگا اپنے علاقے کا ہوگا، مگر اسلام کے دامن میں آ جانے کے بعد ہر مسلم کی عزت، ہر مسلم کی اتنی عزت ہے، احترام مسلم کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے، اس کے مرتد ہو جانے سے عمر کے حالات میں اور عمر کے فیصلے میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتا اسلام کہ اس کے پیچھے 20 لوگ کھڑے ہیں یا 20 کروڑ لوگ کھڑے ہیں، اسلام صرف یہ دیکھتا ہے جتنے کھڑے ہیں ان کے دل میں توحید کا جام گرنا ہے۔ اگر کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ نماز پر نماز چھوڑتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، سخت گناہگار ہے، مرے گا تو پیاس کی شدت پائے گا، سات سمندر کا پانی میں اگر اس کو پلایا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھ پائے گی، سختی کے معاملات سے گزرے گا، قیامت میں سخت عذاب ہوگا، لیکن بہرحال مسلک احناف کے نزدیک وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص معاذ اللہ یہ کہے کہ ہم پر نماز نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن پر نماز پڑھنا ہو، کوئی بھی مسلک لے لیجئے، امام اعظم کا مسلک ہو، امام شافعی کا مسلک ہو، امام احمد کا مسلک ہو، یا جناب والا امام مالک کا مسلک ہو، ہمارے احناف کے یہاں بھی بالاتفاق اور اہل سنت سے ہٹ کر اہل تشیع لے لیں، اہل حدیث لے لیں، جماعت دیوبند لے لیں، بالاتفاق ایسا جملہ کہنے والا بغیر کسی مذہب و ملت کی تفریق کے کافر ہے۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر میں استفتاء کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں سے اگر ربط ضبط رکھا جائے، اپنی ایمان کی ضمانت آپ نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی ہے، اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو سر پہ چڑھایا جائے، آپ کو اپنے ایمان کی خبر لینی ہے، مجھے نہیں، مجھے اپنے ایمان کی ہے۔ قرآن نے رسول اللہ سے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ابو جہل جہنم میں کیوں گیا حضور آپ سے نہیں پوچھا جائے، اس لیے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے بات پہنچا دی، کام ہو گیا، کوئی مانے تو اس کا مقدر، نہ مانے تو اس کا مقدر۔ تو آج یہ کر رہا تھا، دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو نماز چھوڑنے کا عادی ہونا، اور ایک نماز کے بارے میں معاذ اللہ اس طرح کے کفریہ خیالات رکھنا۔ نماز چھوڑنے کا عادی گنہگار ضرور ہے، کافر نہیں ہے، لیکن اس طرح کے خیالات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی کہے کہ ہم پر ہیں نہیں، یا ہم طریقت والے لوگ ہیں، یا ہم فلانے ہیں ڈھکانے ہیں، تم شیطان والے لوگ، ابلیس والے لوگ۔ اس لیے کہ اگر طریقت میں یہ چیز ہوتی تو غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ حضرت مخدوم پاک نے فرمایا ہے طریقت کی کوئی ایسی منزل ہی نہیں ہے جہاں پہنچ کر عبادت معاف ہو جاتی ہے، عبادت معاف ہو جاتی ہے۔ جو منزل پر ہیں ان لوگوں نے یہ کہا، اور جن کی منزل کا ہی پتہ نہیں وہ کچھ بھی پکے جا،
کہ بات دور نہ نکل جائے، بات نماز کی چل رہی تھی، آگے چلیں۔ پھر اس کے بعد نماز چھوڑنے والوں میں بھی دو طبقہ، ایک طبقہ تو وہ جو تسلسل کے ساتھ نماز چھوڑ رہی پڑھتے ہی، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ایک پڑھی دو چھوڑ دی، پھر قضا کر کے پڑھ لی، پھر قضا کر کے پڑھ لی۔ جنہوں نے نماز کو یعنی وقت پر نہیں ادا کیا، ادا تو کیا لیکن وقت پر نہیں ادا کیا، قرآن کہتا ہے جہنم کی وادی ویل ان لوگوں کے لیے۔ اچھا مصلین کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، ان نمازیوں کے لیے۔ جہنم اعلیٰ نے ترجمہ خرابی کیا ہے، بہت سے مفسرین ویل اور بھی کئی جگہ آیا ہے تو ویل جہنم کی وادی کا نام ہے، اعلیٰ نے کہا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ مصلین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، بے نمازیوں کی بات نہیں کی اس آیت میں، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازیں بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں وقت گزار کے پڑھتے ہیں پر وقت نہیں پڑھتے ہیں، کوئی پڑھتے کوئی چھوڑ دیتے، اگرچہ انہیں نمازی کہا جاتا ہے لیکن ان چند نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی جہنم کے میدان میں ان کو، حشر کے میدان میں بھی ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ الامان والحفیظ اللہ کی پناہ۔ میں عرض کر رہا تھا آج ہمارے سروں سے خداوند قدوس کا ذمہ کرم یوں سمجھے کہ ہٹ گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی کچھ بھی بول رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر دے رہا ہے، گٹر صاف کرنے والوں کو مزاج بھی ہو جائے۔ اب تو حالات ایسے چھوڑے آئی پی ایس افسران، اب تو گٹر صاف کرنے والوں جو لوگ ہیں ان کے بھی خیالات تبدیل، چائے بیچنے والوں کے خیالات تبدیل ہو گئے، بات کرنے کا انداز بدل گیا، میل ملاقات کا انداز بدل گیا۔ کیوں؟ حالات ماحول سب اپنی جگہ ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے دور ہو۔ بنیادی چیز وہی ہے جو رحمت للعالمین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم سے جب بندہ، دیکھیں میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ پاک اس کے عمل کو برباد کر دے گا، اور اللہ پاک کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ پچھلے جمعے کو میں نے وادی لملم کی بات بتائی تھی، جہنم کی وادی لملم کی بات بتائی تھی، اس میں سانپ کا تذکرہ جو تھا وہ میں نے آپ کو سنایا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے، جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اسے قبر میں بڑا سخت عذاب دیا جائے۔ آج کوئی کچھ کر لے، کام ہو گیا تھا صاحب، فلاں جگہ چلے گئے تھے، فلاں جگہ چلے گئے تھے، نیند نہیں کھلی تھی، ایسا نہیں ہوا تھا، سارے بہانے تو قیامت میں چلنے والے نہیں نا۔ روز محشر کی جان گداز قوت، اولین پرش سے نماز قوت، محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلے پوچھ بندے سے نماز کی ہوگی۔ حدیث شریف سن لیجئے، قبر میں بات قبر کی ہے۔ کل آپ نے پچھلے جمعے کو آپ نے وادی لملم کا قصہ سنا، دونوں میں فرق ہے، وہ جہنم کی وادی کا تذکرہ ہے، اور یہ روایت جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ قبر کی بات، سینکڑوں سال تک بندے کو قبر میں رہتا ہے، جہنم میں بندے کو کتنے دن رہنا ہے اللہ ہی جانے، لیکن مرنے کے بعد تو رشتہ دار قبر میں لے جا کے ڈالتے ہیں۔ امام حسن بصری قبر کے پاس بیٹھ کر روتے تھے، وہ فرماتے تھے یہ آخری منزل بھی ہے، یہ پہلی منزل بھی ہے۔ حضرت امام حسن کے خلیفہ ہیں، اور ایک روایت کے مطابق مولا علی کے بھی خلیفہ ہیں۔ حضرت حسن بصری جس کے خود کے تقوی اور طہارت کا بلند معیار اتنا زیادہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا،
جس کی خود کی راتیں رو رو کر گزرا کرتی تھی، جو نگاہیں ڈال کر جو ہے وہ ہفتہ وصولی کرنے والوں کو ولی کامل بنا دیتے تھے، خود حسن بصری ہے۔ اللہ اکبر، بات دور نہ چلی جائے، عرض یہ کر رہا تھا، سرکار امام حسن بصری قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے یہ آخری منزل پہ یہ پہلی منزل ہے، حضور پہلی اور آخری کیسی ہے؟ سرکار حسن بصری فرماتے بندہ دنیا میں کہاں کہاں رہتا ہے، اتنا اچھلتا کودتا ہے، یہ پیسہ وہ پیسہ، یہ رشتہ وہ رشتہ، یہ تعلقات وہ تعلقات، ان سے رابط ان سے ضبط، یہ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، یہ میرا ملنے والا ہے اس سے میرے تعلقات ہیں، یہ وہ ہاں وہ، مگر کوئی کتنی بھی ترقی پر ہو آخر اس کی حد زندگی کے اینڈ یہی قبر ہے، یہی قبر ہے۔ کوئی بادشاہ رہا ہو، کوئی فقیر رہا ہو، کوئی سیٹ رہا ہو، کوئی مولوی رہا ہو، کچھ بھی رہا ہو، زندگی کا اختتام آخری سرحد یہ ہے کہ تو آخری تو سمجھ میں آ گئی، پہلے کیا اب وہ جو حساب کتاب کی منزلیں شروع ہوتی ہیں اس کی پہلی منزل یہ برزخ کی زمین یہ قبر ہے۔ اللہ صبر، قبر کے بارے میں فرمایا گیا زمین میں جب بندہ ڈالا جائے، ایک تو بندے کے لیے ویسے یعنی گھبرانے والی بات ہوگی کہ بند اٹھ رہی ہے، کسی قسم کی ذرہ برابر بھی روشنی نہیں ہے، بند اٹھ رہی ہے، کسی قسم کی ذرہ برابر بھی روشنی نہیں، اور پھر اس کے بعد کئی 100 کلو مٹی اوپر ڈالی ہوئی ہے، اور پھر پہلے بھی مسئلہ بتا چکا ہوں، ٹیک لگا کے جو لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ وضو کر کے آیا کریں، بلا وجہ جمعہ خراب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ٹیک لگا کر بیٹھ کر بندہ اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ فقہائے احناف کا فتویٰ ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ جا کے وضو کر کے آئے۔ میں ظاہر محفل میں کسی کی توہین تنقیص نہیں چاہتا، لیکن آپ محنت کر کے آئے نہا دھو کے جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعہ نہ ہو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے احتیاط یہ سونے کے لیے نہیں آتے، سونے کے لیے آپ کا گھر بہت ہے۔ درود شریف پڑھیں ایک بار، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبر کی جو منزل ہے ابھی تو بہت آسان لگتا ہے، مول صاحب کہتے رہتے ہیں جب پہنچے ہیں قبر میں تب پتا چلے گا، ہاں مول صاحب صحیح کہتے تھے، کاش میں خیال کر لیں، ابھی تو نیندیں آ رہی، وہ دور تھا کہ لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھی، رات بھر عمر فاروق اعظم نہیں سوتے تھے، دن بھر نہیں سوتے تھے، کہتے تھے ڈر لگتا ہے، دن میں سوتا ہوں تو لوگوں کے حق ضائع ہو جاتے ہیں، رات میں سوتا ہوں تو میرے رب کے دربار میں جو میرے حصے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ موت پر گفتگو ہوتی تو ایسے زار ہوتے تھے کہ بس کیا بس کیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی، یوں تو وہ مردے کھلاتے تھے، مگر غالباً نزہۃ المجالس کے مصنف نے لکھا ہے کہ ان کے سامنے اگر موت کا ذکر کر دیا جاتا تو عیسیٰ کے روح میں سے خون نکل جاتا۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں قبر کے اندر، بلکہ خود حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں تمہیں اگر بتا دیا جائے کہ تمہارے مردوں کے ساتھ قبروں میں کیا کیا جاتا ہے تو تم اپنے مردوں کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یہ حضور کی حدیث ہے۔ مگر چلے میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں، قبر ایک ایسی دہلیز ہے جو انسان کی زندگی کی آخری سرحد ہے اور برزخ کی دنیا کی پہلی سیڑھی ہے۔ بندے کو قبر میں کتنا رہنا ہے یہ بندہ نہیں جانتا، 100 سال میں قیامت آئے، 200 سال میں آئے، 500 سال میں آئے، نہیں معلوم۔ اب جو عذاب اس کو قبر میں دیا گیا، اللہ کی پناہ، عذاب قبر سے پناہ مانگا کیجیے۔ خود رسول اللہ نے پناہ مانگی عذاب قبر سے، آپ سوچیے کتنی سخت چیز کا نام۔ خود رسول پاک نے پناہ مانگی، حالانکہ حضور تو وہ ہے جس پہ آ کے کھڑے ہو جائے اللہ سے، لیکن تعلیم امت کے لیے حضور نے عذاب قبر سے پناہ مانگی، امت کی تعلیم کے لیے، بتانے کے لیے کہ عذاب قبر کتنی بڑی چیز ہے،
حضور نے خود کہا اے اللہ مجھے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھنا، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے اپنی امان دے۔ یہ حضور کے جملے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے رب کے دربار۔ آپ سوچیں کہ قبر کی سختی، قبر کی تنگی کتنی سخت چیز، ایک تو اندھیرا، پھر اس کے بعد زمین کہے گی آج تک میرے اوپر دوڑتا تھا کودتا تھا، آج میرے سینے میں آیا ہے، آج میں بتاتی ہوں کہ طاقت کسے کہتے ہیں۔ پھر وہ زمین دبائے گی آنے والے، پھر آپ نے سن رکھا ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی۔ الامان والنفیس اللہ کی پناہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بے نمازی قبر میں پہنچے گا توجہ سے سنیے گا، بہت اچھا لگتا ہے بات بات پر نمازوں کو چھوڑ دینا، بہت اچھا لگتا ہے بہانے مار کر نمازوں کو چھوڑ دینا۔ آپ لوگ بغیر بہانے کی نمازیں چھوڑتے ہیں، میرا کام صرف بیان کرنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو تبدیلی لائیے، ایمان نہیں ہے نفاق بڑھتا جا رہا ہے، ایمان کی لذتیں ایمان کی حلاوتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو میں کوئی ولی ہونے جو نگاہ سے پلا، میرا کام صرف پڑھنا ہے۔ سنیں، قبر میں بے نمازی پر ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، بہت بڑا سانپ۔ اور یہ جو چیز ہے نا سانپ والی، بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھے۔ ایک قصہ پڑھ دیتا ہوں، شرح برزخ میں مفتی احمد کاکوروی نے لکھا ہے، بغداد میں ایک مالدار خاتون کا انتقال ہوا، توجہ سے سنیے۔ جان نکلنے کے بعد حسب دستور لوگوں نے اس کی لاش کو چادر سے ڈھک دیا، اس خاتون کی لاش کو چادر سے ڈھک دیا۔ پھر جب تجہیز اور تکفین کے لیے یعنی غسل وغیرہ دینے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے چادر کھولی تو دیکھا ایک کالا سانپ اس کے منہ میں کاٹ رہا۔ مچھر کاٹنے پر حالت دیگر کو ہو جاتی ہے، کالا سانپ اس کے منہ میں کاٹ رہا اور اس کے سارے بدن پر وہ لپیٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے چاہا کہ اس سانپ کو مارے، لڑکی کے باپ نے کہا یہ سانپ ایسا نہیں ہے کہ مارنے سے چلا جائے، گویا کہ یہ سانپ اللہ کا غضب اور جلال ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس نے سانپ سے مختصر کیا کر کہا، سانپ کے قریب مارنے سے ہی جانے والا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے یوں سمجھے کہ عذاب ہے، یوں نہیں جائے گا۔ پھر اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا سانپ کے قریب، میں جانتا ہوں کہ تو خدا کے حکم سے آیا ہے، لیکن ہم لوگ بھی اس بات پر مامور ہیں جو رسول اللہ نے طریقہ سکھایا ہے، غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، پھر اس کے بعد دفنانا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہمیں تجہیز و تکفین میت کی کرنی ہے۔ اگر تو ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم حضور کی سنتیں پوری کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ کس نے کہا؟ یہ سنتے ہی وہ سانپ واقعاً اس لڑکی سے الگ ہو کر گھر کے کونے میں چلا گیا۔ جب لوگ اسے غسل دے کر کفن پہنا کر چارپائی پر لوگوں نے لٹایا اور چاہا کہ جنازہ اٹھائیں تو وہ سانپ پھر جھپٹ کر اسی میت سے ویسے ہی جا لپٹا جیسے غسل سے پہلے لپٹا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ ہٹا نہیں۔ لوگوں نے آخر کار اس لڑکی کے جنازے کو جیسے تیسے سانپ کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا۔ تو آپ تصور کریں، کفن پہ ایک داغ ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں یار ادھر سنبھال کے لگانا چاہیے تھا، تو داغ لگا دیا، سفید کپڑے پر مٹی لگا دی، نظر آ رہی ہے۔ کالے سانپ اور کالے بچھو کو برداشت کر لیجیے گا، ابھی تو چائے پیتے پیتے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، ابھی تو باتیں کرتے کرتے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، ابھی تو احساس سے زیاں ہے ہی نہیں، ابھی تو جناب اکی انکی کرتے ہوئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں۔ آپ اپنی جانیں، میرا کام ہے پڑھ دینا، عمل کریں تو فبیہا، نہ کریں تو فبیہا۔ سنیں، سانپ دیکھ لے کوئی تو بخار آ جاتا ہے،
چیجائے کی بدن پہ لپٹا ہوا اور پورے بدن میں لپیٹ کر منہ پہ کاٹ رہا ہے. لوگوں نے ہٹایا، ہٹ نہیں رہا. آخر کار لوگوں نے قبر میں سانپ سمیت لوگ نہیں رکھنے والے آپ کو. کتنے بھی بڑے پیر صاحب ہو آپ، کتنے بھی بڑے امام صاحب ہو، کتنے بھی بڑے شیخ صاحب، کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو، کوئی پتی ہو، آپ کا بیٹا 24 سے 48 گھنٹے سے زیادہ اگر رکھے گا بھی 24 گھنٹہ تو برف کے سارے رکھے گا کہ میرے باپ سے بدبو نہیں آنے لگے. بس اتنی سی ہے حقیقت. سانسوں کی مالا ٹوٹی نہیں. سارے رشتے دار کہتے ہیں جلدی دفناؤ، جلدی جلدی خالی کراؤ، گھر خالی کراؤ. اب وہ کہیں کہ اتنی محنت سے میں نے گھر بنایا ہے، میں خود چھپر میں رہا ہوں، لاکھوں روپے پسینے کمائی کے گھر، میرے گھر سے نکالنا مجھے. جواب دینے والے جواب دے کہ قصہ ختم تیرا، سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی. اب تیرا خود کا بیٹا تجھے اپنے کندھے پر اٹھا کر کئی 100 کلو مٹی کے نیچے دبا کے چلا آئے گا. اب وہاں کوئی نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھی ہے تو پھر سانپ انتظار کر رہا ہے. وہاں کوئی بیٹا بچانے نہیں ہے، کوئی صاحب بچانے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے قانون جو حضور نے بنا دیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. جو فرمان مصطفیٰ خدا فضل فرمائے وہ اس کے ذمہ کرم میں، وہ جس کو چاہے بخش دے، وہ الگ بات ہے. لیکن بات اصول اور قانون کی ہے، بات شریعت مطہرہ کی، بات جو قوانین بنا دیے گئے اس کی ہے. آج بڑی آسانی سے لوگ عبادتوں میں کوتاہی کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں. بات ہم سے کر اس کے باپ سے پوچھا، لڑکی کے باپ سے پوچھا کون سا گناہ تیری بیٹی کیا کرتی تھی کہ اتنا سخت عذاب وہ بھی نمایاں سب کے سامنے. اللہ صمد. اس نے کہا میں نے تو اپنی بیٹی کو اور کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ نمازوں کو یہ ظاہر کر دیا، بلکہ کبھی کبھی نمازوں کو قضا کر دیتی تھی. یہ لفظ وہی فوائد للمصلین، کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں. تو بالکل ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا؟ جو بالکل ہی نہیں پڑھتے ان کا ہوگا کیا؟ وہ تو ٹھیک ہے، شکر منائے کہ امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں. امام احمد کے ہاں ہر وہ شخص کافر ہے جو بغیر عذر شرعی نماز چھوڑ دیتا ہے. کافر ہونے کو نہیں بس کہہ دیا کافر، کافر ہونے کا مطلب اس سے ربط ضبط رکھنا دور. کافر ہونے کا مطلب اس سے نکاح نہیں رکھ سکتے. کافر ہونے کا مطلب آپ کی بیٹی اس کی نکاح میں ہے تو آپ اپنی بیٹی کو زنا کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. کافر کا مطلب یہ ہے اسلام سے بندہ خارج ہو گیا، الامان و نفیس بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اللہ پاک ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. لیکن دیکھیں حدیث شریف 50 بار میں پڑھ چکا ہوں. اذان سن کر اگر بندہ جواب نہ دینے کی عادت بنا دے تو اس کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ ممکن ہے، اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ وہ کافر ہو کے پڑے گا. اگر اذان کا جواب نہ دینے کی عادت کا یہ معاملہ ہے تو پھر نماز مطلق نہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا میں کیسے بیان کر سکتا ہوں. روایت پڑھ رہا تھا تو پڑھ دوں. قبر میں بے نمازی پر ایک بہت بڑا سانپ مسلط کیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع ہے. اس کی آنکھیں، سانپ کی آنکھیں آگ کی ہوں گی. آنکھیں آگ کی ہوں گی. اپنے دل کی تختی پر روایت لکھ دیجیے گا. پھر جب شیطان کہے کہ کرکٹ کھیل رہا ہے نماز پوچھنا، اس سانپ کا تصور کرنا، کم سے کم خدا کی محبت میں نہیں تو خشیت سے تو سنیں. سانپ کے بارے میں بتایا گیا اس کی آنکھ آگ کی ہوگی جبکہ اس کے ناخن گویا کہ لوہے کی ہوں گے. ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت ہوگی. اتنا بڑا وہ سانپ کہ اس کے ایک ایک ناخن کی لمبائی اتنی ہوگی
یا ایک دن چلے جا پہنچے اتنا لمبا اس کا نام ہوگا. وہ مرنے والے سے بات کرے گا اور باقاعدہ آ کے کہے گا انا شجاع الاقرع، میں شجاع الاقرع. اس کی آواز کڑک دار بجلی کی سی ہوگی اور وہ کہے گا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے والے پر اس وقت تک ڈنک مارتا رہوں جب تک کہ سورج نہ نکل جائے، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے والے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے والے پر مغرب تک مارتا رہوں، نماز مغرب ضائع کرنے والے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء کو چھوڑ دینے والے پر فجر تک مارتا رہوں. اور جب بھی وہ سانپ اسے مارے گا تو وہ شخص 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اور نماز چھوڑنے والا قیامت تک عذاب میں مبتلا ہے. ایک طرف ایک مچھر کا ڈنک ہے جو وجود کو ہلا دیتا ہے، اور ایک طرف جس کے ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت ہے، وہ سانپ یوں سمجھے 24 گھنٹہ ڈستا ہے. اور جب بھی وہ ایک ڈنک مارے گا تو بندہ 70 ہاتھ کی طرح چلا جائے، پھر مارے گا. فرمایا گیا بے نمازی قبر میں قیامت تک عذاب میں مبتلا ہے. قیامت تک کتنے سال تک؟ قیامت کتنے سال بعد ہے پتا نہیں. اگر 1000 سال بعد قیامت آئے گی تو 1000 سال تک سانپوں کا ڈنک مارا جانا کس خیال سے بندہ برداشت کر پائے گا؟ اس کے باوجود بھی اگر بات بات پر نمازوں کو چھوڑا جائے یا مسجدوں میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، لوگ ایسے سیٹ صاحب کی طرح آرام سے چلتے چلتے آتے ہیں، وہ یعنی فرشتے ماشاءاللہ ان کے محتاج ہیں کہ آؤ صاحب آؤ تشریف لاؤ. یہ حالات بنا دیے لوگوں نے اللہ کے گھر کے علامات. اور بہت سے تو ایسے ہیں جن کو شوق ہی نہیں ان لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے، تو جناب ان کا منہ بگڑتا ہے. مسلمان ہیں وہ، اپنے ایمان کی خیریت میں کس کیٹیگری کے مسلمان؟ میں نے آپ کو سنایا قبر کی تنگ اور تاریک وادیوں میں وہ آگ کی آنکھوں والا ایک ایک دن کی مسافت کے لمبے ناخن والا سانپ القمان والحفیظ قبر میں آ کر سینکڑوں سالوں تک ڈسے گا. اگر وہ برداشت کرنے کی طاقت ہے اور پھر قیامت میں اور بھی طرح طرح کے عذاب برداشت کرنے کی استطاعت ہے تو آپ چاہیں. وہ اگر نہ تو اپنی نمازوں کی جو قضا ہو چکی ہے اس کی قضائے عمری ادا کریں. نفل پڑھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، قضائے عمری ادا کرنا ضروری ہے. نفل ہوتی ہے، نفل کا معنی اشتراک، نفل واجب نہیں ہے. قضائے عمری ادا کرنا واجب ہے. اگر آپ کے پاس قضائے عمری ہے یعنی بہت سی نمازیں آپ کی قضا ہو چکی ہیں، تو آپ کو بڑی راتوں میں بھی یہ چاہیے، عام دنوں میں بھی یہ چاہیے کہ آپ ہر نماز کے وقت قضائے عمری ادا کیا کریں. کم سے کم اگر 10 سال کی قضا ہو گئی اور 10 سال تک مسلسل قضائے عمری پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے وہ کوٹا پورا ہو جائے گا. نفل پڑھتے رہیں اور قضائے عمری نہ پڑھیں مناسب نہیں ہے. ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ آپ قضائے عمری چونکہ آپ کے ذمہ واجب ہے، اس لیے آپ جہاں تک ہو سکے قضائے عمری ادا کرنے کی کوشش کریں. اپنے رب کعبہ سے معافی مانگیں کہ مالک جو ہوا سو ہوا. اگر اس زمرے میں ہمیں داخل کر دیا گیا کہ ہم 30 سال بعد نمازی بنے، 20 سال بعد نمازی بنے، تو بھی تو ہم اس حصے میں آ گئے نا کہ کبھی نماز چھوڑنا، کبھی نہیں پڑھنا، کبھی پڑھنا.
بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہو گئی تھی، مگر پڑھنا بندے نے 30 سال کی عمر میں شروع کیا، تو یہ 15 سال 12 سال کی جو نمازیں ضائع ہوئی وہ بھی تو ضائع ہی کہلائیں تھی نا صاحب۔ آج اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ خیال میں مت رہی ہے نا کہ ہم تو نمازی لوگ ہیں، یہ باتیں ہماری نہیں ہو رہی ہیں، یہ خیال مت رہے ہیں تو اللہ والے لوگ ہیں، یہ باتیں ہماری نہیں ہو رہی۔ یہ خیال بزرگوں کا ہے ہی نہیں۔ بزرگوں کی شان تو یہ ہے کہ جہنم کا ذکر بھی اگر سرکار عمر تلاوت کرتے کرتے کر دیتے تو پھر کے پہلے جی بھر کے رو لیتے، پھر اگلی آیت پڑھتے، حالانکہ عمر کا جہنم سے لینا دینا نہیں ہے۔ حضور نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن نیکوں کا طریقہ بھی کچھ طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے جنہوں نے بعد میں شروع کی بلکہ کم و بیش سبھی کہاں صاحب ترتیب ملتے ہیں۔ اس لیے گزارش گزار ہوں کہ نمازوں کی پابندی کریں اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنی قضاء عمری کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، میں نے تحریر کی روایات پڑھ دی ہیں، آپ اس کو سن چکے ہیں، پھر آپ جانے آپ کا کام جانے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، ہماری آپ کی عبادتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ مسجد میں وقت سے تشریف لایا کریں، جلدی آیا کریں۔ اللہ پاک ہمارا آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا هذا البيان انك انت السميع العليم۔ استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم۔